کیا آپ بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ کیا رات کو نیند نہیں آتی؟ کیا ہر وقت یہ فکر ستاتی ہے کہ قرض کیسے ادا ہوگا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کی دل کی اسی پریشانی کا جواب ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ دعا اور وظیفہ بتاؤں گی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے قرض، ایک ایسا معاملہ جو ہمارے معاشرے میں عام بھی ہے اور پریشانی کا باعث بھی۔ بہت سے لوگ کاروبار یا مجبوری میں قرض لے لیتے ہیں، مگر پھر اسے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں قرض کے بارے میں نہ صرف واضح رہنمائی دی ہے، بلکہ ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے۔ قرض لینا شریعت میں جائز ہے، مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ پیارے ناظرین، قرض لینا اسلام میں جائز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف ضرورت کے وقت ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت میں قرض کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال قرض لے اور ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیتا ہے، اور جو شخص قرض لے اور اس کو ضائع کرنے کی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ قرض لینا گناہ نہیں، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ یعنی اگر واقعی مجبوری ہے اور آپ کے دل میں یہ عزم ہے کہ جیسے ہی ممکن ہو قرض ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد ضرور شامل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو آسانی ہونے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم چھوڑ دو یعنی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، مقروض کو قرض وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قرض دینے والے کو چاہیے کہ اگر مقروض واقعی تنگ دست ہے تو اسے مزید وقت دے یا معاف کر دے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بڑے اجر کا باعث ہے۔ پیارے ناظرین، قرض ایک ضرورت کے وقت سہارا ضرور ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ سہارا اکثر انسان کے لیے بوجھ بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرض سے پناہ مانگی ہے۔ ایک مشہور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی، ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ قرض انسان کو مالی پریشانی کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ، رشتوں میں کشیدگی اور کبھی کبھی ایمان میں کمزوری تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے بغیر ضرورت قرض لینا نقصان دہ ہے۔ سبق آموز بات: اگر قرض لینا ہی ہو تو سب سے پہلے اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب دیکھ لیں، پھر صاف نیت کے ساتھ قرض لیں کہ جیسے ہی ممکن ہو ادا کر دیں گے، اور ہمیشہ حلال راستے اختیار کریں، حرام ذرائع سے اجتناب کریں۔ اہم حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنا قرض اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو آسانی ہونے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم چھوڑ دو یعنی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قرض دینے والے کے پاس دو عظیم مواقع ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ قرضدار کو مہلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ نمبر 2، اور اگر وہ چاہے اور مکمل قرض معاف کر دے تو یہ اور بھی زیادہ نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرض دینا بھی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان نرمی کرے اور دوسروں پر بوجھ نہ ڈالے۔ جو شخص مقروض پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت آسان فرما دیتا ہے۔ ایک متاثر کن واقعہ ہمیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر وفات کے وقت بھاری قرض تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ سارا قرض ادا کریں گے۔ شروع میں لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا قرض کیسے ادا ہوگا،
لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ایک ایک کر کے سب قرض پورا کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں 2 سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، نیت صاف ہو اور توکل اللہ پر ہو تو بڑے سے بڑا قرض بھی ادا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، قرض کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر حال میں واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں، یعنی نہ صرف قرض کی رقم واپس کریں بلکہ خوش اخلاقی، شکر گزاری اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ قرض کی ادائیگی اسلام میں اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان اور امانت کا حصہ قرار دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قرض کو وقت پر ادا نہ کرنا ایک ظلم ہے، یعنی اگر کسی کے پاس ادائیگی کی طاقت ہے اور پھر بھی وہ ٹالتا ہے تو یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی جان اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ الفاظ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ قرض صرف دنیاوی بوجھ نہیں بلکہ آخرت کی پکڑ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ قرض کی تاخیر بعض اوقات گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، رشتوں میں تناؤ پیدا کرتی ہے اور دل کو بھی بے سکون کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کو اپنی پہلی ترجیح بنائے۔ قرض سے نجات پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت مختصر اور بابرکت دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا جامع بھی ہے اور مؤثر بھی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے کافی فرما دے اور حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے مجھے سب کے علاوہ بے نیاز کر دے۔ یہ دعا قرض سے نجات کے لیے بہت مختصر وظیفہ ہے۔ اس کا خاص کمال یہ ہے کہ اس میں صرف قرض ہی نہیں بلکہ تمام حرام ذرائع سے بچنے اور اللہ کے فضل سے غنی ہونے کی دعا بھی شامل ہے۔ یہ دعا پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ اسے ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ اگر وقت ملے تو دن رات میں بار بار اس دعا کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ خاص طور پر تہجد اور فجر کے بعد دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا زیادہ مؤثر ہے۔ یاد رکھیں، دعا کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ صرف زبانی کلمات کافی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں بھی لانی ہوں گی۔ عملی اقدامات کیا ہیں؟ جیسے اپنے اخراجات کا جائزہ لیں اور غیر ضروری خرچ کم کر دیں۔ اگر گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہی تو انہیں بیچ کر قرض اتارنے میں لگائیں۔ قرض خواہ سے کھل کر بات کریں اور ادائیگی کا منصوبہ بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو ماہانہ چھوٹے حصوں میں قرض کی واپسی شروع کر دیں تاکہ بوجھ کم ہوتا جائے۔ یہ سب کوششیں دعا کے ساتھ مل کر آپ کے لیے قرض سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ قرض کا معاملہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ صرف دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ آخرت کا حساب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی سختی بیان فرمائی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرض لینا جائز ہے مگر صرف ضرورت کے وقت۔ نیت صاف ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ممکن ہو قرض واپس کیا جائے۔ ادائیگی میں تاخیر ظلم ہے۔ قرض دینے والے کو چاہیے کہ مہلت دے یا معاف کرے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور مقروض کو چاہیے کہ دن رات دعا کے ساتھ کوشش بھی کرے۔ یہ تمام باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قرض کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر قرض لیا ہے تو اسے جلد از جلد ادا کرے تاکہ دنیا بھی سکون سے گزرے اور آخرت بھی پاکیزہ ہو۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے قرض آسان کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال کے ذریعے ہمیں کافی فرما۔ یا رب، جن بہن بھائیوں پر قرض کا بوجھ ہے ان سب کو اپنے خزانے سے غیبی مدد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین یاد رکھیے، قرض صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ ایک دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ دعا اور وظیفہ باقاعدگی سے پڑھیں گے اور اپنی عملی کوشش بھی ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ قرض سے نجات ضرور ملے گی۔ اگر یہ پیغام آپ کو فائدہ مند لگا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس دعا اور رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔